حمد و صلات کے بعد محتشم سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد الہی کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اپنی یاد میں مگن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اب زبان کے ساتھ بھی تسبیح، تحلیل، تکبیر، اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دل سے بھی بندہ تسبیح، تعلیل اور تکبیر اور اللہ اس طرح ذکر کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ذکر ہے، لیکن حقیقتاً اللہ کا ذکر کیا ہے، یا ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی بندہ اگر اللہ اللہ بلند کرتا ہے یا دل سے اللہ کی صدا وہ نکالتا ہے تو وہ اللہ کا ذاکر تو بن جاتا ہے، ذاکرین میں اس کا شمار تو ہو جاتا ہے، لیکن ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں حقیقت الذکر رفع الغفلۃ، ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت اٹھ جائے، غفلت ختم ہو جائے، یعنی بندہ ہر حال میں بندہ پروردگار عالم کو یاد کرے۔ اگر زبان سے ذکر کرے گا یا دل سے ذکر کرے گا تو اس کی کوئی خاص کیفیت، خاص وقت ہوگا، لیکن جب بندے سے سستی اٹھ جائے، غفلت اٹھ جائے، تو اس وقت وہ بندہ صرف کسی خاص وقت کے لیے اللہ کا ذاکر نہیں بنتا، بلکہ وہ بندہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا ذاکر ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جس لمحے
جس سانس کے آنے جانے میں بندے نے اللہ کی یاد کو بلا دیا، اس لمحے، اس دم، اس وقت وہ بندہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کو مان ہی نہیں رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان جو ہے یہ ابن آدم اس کے دل کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، چمٹا رہتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جس لمحے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو شیطان ہٹ جاتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر یہ شیطان بندے کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری علیہ رحمت وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ کیا جب شیطان بندے کو وسوسہ ڈالتا ہے تو کیا اس وقت بندہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، یا بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے؟ تو یہ سوال اٹھانے کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اذا غفل وسوسہ، جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے جب بندہ غافل ہوتا ہے تب شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ موقع پا کر بندے کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی یاد سے غافل ہی نہیں ہوگا، اللہ کی یاد سے غافل ہی نہیں ہوگا تو شیطان کو پھر موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو گویا وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہی نہ ہو تاکہ جو ہے شیطان اس کے اندر وسوسہ ہی نہ ڈالے۔ اب میں نے عرض کیا کہ ذکر کی بہت ساری جہتیں ہیں، زبان کا بھی ذکر ہے، دل کا بھی ذکر ہے، اور ذکر کی ایک کیفیت وہ بھی ہے جسے مجدد الفسانی نے فرمایا کہ بس بندہ غفلت اتار دے، غفلت بندہ اتار دے اور ہر وقت ہماتن اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے، یہ حقیقت ذکر ہے۔ اب ہر ذکر کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ بندہ اگر زبان سے ذکر کرتا ہے یا دل اس کا ذکر کرتا ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ اللہ کریم نے کچھ فرشتے ایسے مقرر فرما رکھے ہیں جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ فرشتے اللہ کے ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، وہ گھوم پھر کر اللہ کے ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں
اور جب انہیں ذاکرین کی کوئی مجلس مل جاتی ہے تو وہ اپنے نورانی پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب زمین کے اس چپے، کونے، کنارے اور زمین کے اس خطے سے لے کر آسمانوں کی دنیا تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ اس مجلس کو رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور اپنے باقی فرشتوں کو جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے انہیں کہتے ہیں ہلموا الی بغیتکم، ہلموا الی حاجتکم، کہ اے فرشتوں جس چیز کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا ہمارا مقصود ہمیں مل گیا ہے، جس مجلس کی تلاش میں ہم نکلے تھے وہ مجلس ہمیں مل گئی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے، یہ ذکر کی مجلس تلاش کرنے والے فرشتے جب واپس اللہ کی بارگاہ میں یا واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ باوجود اس کے کہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کہاں سے آئے ہیں، کیا کہنے آئے ہیں، لیکن رب پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو، فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک بڑی پاکیزہ ذکر کی مجلس سے اٹھ کر آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس مجلس میں لوگ کیا کر رہے تھے؟ مالک تیری پاکی بیان کر رہے تھے، اے مالک تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے اے فرشتوں وہ میرے بندے جو میرے ذکر میں تھے، میری یاد میں تھے، وہ کس چیز کے طلبگار تھے؟ اے فرشتوں وہ طلب کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں رب العالمین وہ بندے تیرا نام بلند کر رہے تھے، تسبیح و تعلیل کے اندر تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے۔ اے مولا کریم ان کی اور کوئی طلب نہیں تھی، اے پروردگار عالم وہ بندے تیری جنت کی طلب کر رہے تھے، وہ بندے تیری جنت کے متلاشی تھے، جنت کے طلبگار تھے۔ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں کیا میرے ان بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہوا ہے، ان حور و قصور کو دیکھا ہوا ہے، ان محلات کو دیکھا ہوا ہے؟ کیا ان جنت کی نعمتوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک کریم انہوں نے جنت کا مشاہدہ نہیں کیا، جنت کا نظارہ نہیں کیا ہوا، ان رونقوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی طلب کا کیا عالم ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم اگر تیری جنت کو انہوں نے دیکھا ہوتا تو ان کی طلب کے اندر اور شدت آ جاتی۔ فرشتوں میرے بندے اور کیا چاہتے تھے، کس چیز کے طلبگار تھے؟ اے مالک کریم وہ بندے اس چیز کے طلبگار تھے، تیری بارگاہ سے سوال یہ کر رہے تھے اے خالق کائنات ہمیں اس جہنم سے آزاد فرما دے جس جہنم کا ایندھن تو نے انسانوں اور پتھروں کو بنایا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں کیا میرے ان بندوں نے ان جہنم کے دردناک عذابوں کو دیکھا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک کریم انہوں نے جہنم کی ہولناکیوں کو نہیں دیکھا ہوا، لیکن تیرے قرآن سے تیرے حبیب پاک کے فرمان سے انہیں پتہ چل گیا ہے۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اگر ان بندوں نے میری جہنم کو دیکھا ہوتا پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اگر انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوتا تو وہ اور زیادہ ڈرتے اور زیادہ ڈرتے اور زیادہ تیری پناہ مانگتے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندوں نے جو کچھ طلب کیا ہے میں رب العالمین نے انہیں عطا فرما دیا ہے۔ میرے بندوں نے جنت کو طلب کیا ہے میں جنت بھی عطا فرما رہا ہوں۔ میرے بندوں نے جہنم سے پناہ مانگی ہے میں رب العالمین جہنم سے پناہ عطا فرما رہا ہوں، جہنم سے پناہ عطا فرما رہا ہوں۔ اب دیکھیں فرمایا رب العالمین نے آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، چاہے کوئی زبان سے کر رہا ہے، چاہے کوئی دل سے کر رہا ہے، چاہے اس ذکر کی کیفیت نماز کی سی ہے، نماز بھی اللہ کی یاد ہے۔ یعنی ہم نے صرف ذکر کو محدود معنوں میں سمجھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صرف نماز پڑھ رہا ہے وہی اللہ کا ذاکر ہے، جو صرف اللہ اللہ کر رہا ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں جو دل سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہی اللہ کا ذاکر ہے۔ نہیں، جو بندہ گناہوں سے بچ رہا ہے، جو گناہوں سے بچ رہا ہے تو وہ کیوں بچ رہا ہے؟ گناہوں سے پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے؟ اگر مال حرام اس کے تصرف میں آ جاتا ہے، وہ حرام مال کمانے پہ قادر ہے، لیکن اس لمحے بندہ اس حرام مال سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے، تو وہ کیوں پیچھے کھینچتا ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے اس کو حرام مال کمانے سے روک لیا ہے؟ فقط وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تو گویا جو حرام مال کمانے سے بچتا ہے وہ بھی اللہ کا ذاکر ہے، وہ بھی اللہ کا ذاکر ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، غیبت ہے، غیبت ہے، ہم غیبت میں اگر مشغول رہتے ہیں، غیبت میں اگر مشغول رہتے ہیں تو بہت بڑے بڑے اعمال کیے ہوئے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ اس کے نامہ اعمال سے اس کا کیا ہوا حج غائب ہو جائے گا، نامہ اعمال سے کیا ہوا حج غائب ہو گیا، وہ بندہ قیامت کے دن سوال کرے گا اے اللہ میں تو حجی تھا، میں نے تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کی تھی، اتنے پیسے لگا کے حج بھی کیا تھا۔ آواز آتی ہے بندے محیت باغتیابک الناس، جو تو نے اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کی ہے اس وجہ سے اللہ نے تیرے حج کا ثواب مٹا دیا ہے، حج کا ثواب ضائع۔ تو ذاکر اللہ کا ذاکر اللہ کو یاد کرنے والا ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنے والا ہے، کسی صورت میں ہو، کسی صورت میں ہو۔ بہت ساری، اگر کوئی بندہ نماز کا تارک ہے، نماز کا تارک ہے، نماز اگر نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے، غفلت میں ہے، تو گویا وہ بھی اللہ کی یاد میں نہیں ہے، وہ ذاکرین میں اس کا شمار نہیں ہوتا، اس کا شمار غافلین کے اندر ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ جس مجلس سے ہم اٹھ کر آئے ہیں اس مجلس میں تیرے کچھ ایسے بندے بھی تھے، تیرے کچھ ایسے بندے بھی تھے جو ذکر کی غرض سے نہیں آئے تھے، جو ذکر کی نیت سے نہیں آئے تھے،
جو ان بندوں میں شامل نہیں تھے، وہ تو اس لیے بیٹھے تھے کہ انہیں ان سے کوئی کام تھا کہ یہ فارغ ہو جائیں، ان سے ہم بات کر لیں، اے اللہ کیا ان کو بھی بخش دیا ہے، کیا ان کو بھی جنت عطا فرما دی ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ہم القوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے خوش نصیب بندے ہیں جو ان کے ساتھ ان کی سنگت میں بیٹھ گئے ہیں، میں رب العالمین نے ان کو بھی معاف فرما دیا، ان کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بندوں کے ذکر کا فیض ہے جو دوسروں کو بھی پہنچ جاتا ہے، اللہ کی یاد کا وہ فیض ہے۔ احادیث طیبہ میں آتا ہے، ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کالشجرۃ الخضراء فی وسط الشجر الیابس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں جو بندہ بیٹھا ہے، فرمایا کہ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک درخت ہوں، درختوں کا ایک بڑا باغ ہو، درخت ہی درختوں، فرمایا جس طرح خشک درختوں کے اندر ایک سرسبز اور شاداب درخت کی اہمیت ہے، ایک ذاکر، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کی یاد میں مشغول انسان، فرمایا وہ اس طرح ہے جیسے ان خشک درختوں کے اندر ایک ہرا بھرا درخت موجود ہے۔ ایک بندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، جو طور طریقے ہیں، جو اسلام کے احکامات ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی بشیء، مجھے ایک چیز ایسی بتا دیں لا یزالو، کہ اس کے بعد مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو تیرا یہ ایک عمل بھی تجھے کافی ہے۔ اس سے یہ بھی جو ہے ہمیں اخذ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات جب احادیث کے اندر ہم ایسی بات پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ کا ذکر کرے، اللہ کرے اور باقی چیزیں احکام جو ہیں ان کو اگر ترک بھی کرے تو یہ ایک چیز جو ہے وہ بندے کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ حرام کام نہ چھوڑے اور بندہ فرائض کو ترک کرنے والا ہو اور کسی ایک چیز کو پکڑ کے بندہ یہ سمجھے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو حضرات گرامی اسی طرح بہت ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی یاد میں رہو۔ اب شب برات گزری، ماہ سیام آیا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ اپنی کریمی کے ہمیں مواقع عطا فرماتا ہے یہ کس لیے ہے؟ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ رحمت الہی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ ان ساری چیزوں کا ایک ہی مطلب ہے، ذکر اللہ۔ بندہ اگر اللہ سے غافل ہو چکا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو چکا ہے تو وہ اللہ کریم کی یاد میں آ جائے اور جو رب تعالیٰ سے اپنا تعلق ٹوٹ چکا ہے، اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ پھر استوار کر لے۔ اس لیے کہ جب انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، میں نے کہا کہ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ حقیقت الذکر رفع الغفلت، کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندے کی غفلت دور ہو جائے،
بندے کی غفلت دور ہو جائے، ہر حال میں بندہ اللہ کی یاد میں رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہوں میں جب ملوث ہوتا ہے، ایک گناہ بندہ کر لیتا ہے، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل پہ چھوٹا سا نقطہ لگ جاتا ہے، چھوٹا سا نقطہ لگ جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے، اور اگر وہ بندہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، توبہ کر لے، واپس آ جائے، تو وہ جو گناہ کی وجہ سے وہ چھوٹا سا نقطہ لگا تھا وہ مٹ جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کا تکرار جب بندہ وہ غلطی پھر کرتا ہے، وہ گناہ پلٹ کر پھر کرتا ہے، جب بار بار بندہ وہ گناہ کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اس کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک نماز اگر بندے کی رہ گئی، اگر وہ جاگ پڑا، بیدار ہو گیا، ضمیر نے دستک دی اور اس نے اس نماز کو بھی قضا کر لیا، اور آئندہ زندگی نماز نہ چھوڑنے کا، آئندہ زندگی نماز پر دوامت کا اگر اس نے ارادہ کر لیا، تو گویا وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن جب گناہ پر گناہ ہوتے ہیں، ایک بزرگ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ ایک بار ان کی ایک نماز قضا ہو گئی، 40 سال مسلسل وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ ایک دن گھر میں شاید والدہ کی فوتگی کی وجہ سے ان کی ایک نماز قضا ہو گئی، جماعت قضا ہو گئی، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے، اور دل میں ندامت آ گئی، شرمندہ ہو گئے کہ اتنا عرصہ مسلسل نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا رہا، آج ایک دن جماعت سے رہ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ سنا ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ جو نماز ہے وہ 25 یا 27 نمازوں کے برابر ہے، تو انہوں نے سوچا آج اگر میری جماعت رہ گئی تو میں اس نماز کو 25 بار لوٹاؤں، 27 بار لوٹا دوں، 27 بار نماز پڑھوں تاکہ اس نماز کے برابر ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں جب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو پھر وہ سوچنے لگے کہ اگر تو 25 بار بھی نماز پڑھ لے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ، اور تم بھی آمین کہا کرو، اس لیے کہ تمہاری آمین کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو فرمایا انہوں نے دل میں سوچا کہ اگر اب میں 25 بار یا 27 بار بھی اس نماز کو دوہرا لوں تو جو اجر، جو فضیلت، جو رتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنا تھا اب نہیں مل سکتا۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نقطہ، جب بندہ ایک گناہ کرے، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگ جاتا ہے، لیکن جب گناہ پہ گناہ کرتا جائے، غیبت کرے، نماز کا تارک ہو، حسد کرے اور چغلی کھائے اور گالم گلوچ میں اپنی زبان کو آلودہ کرتا رہے اور اپنی زندگی اسی طرح انہی گناہوں کے اندر گزارے اور کبھی یہ نہ سوچے کہ میں پلٹ کر آ جاؤں، تو فرمایا کہ وہ نقطے بنتے بندے کا دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، سارا دل کالا ہو جاتا ہے، اور فرمایا پھر اس بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی، نہ اسے نیکی کا پتہ چلتا ہے نہ اسے بدی کا پتہ چلتا ہے، نیکی اور بدی کا گویا کہ تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اللہ کو یاد کرو اور کثرت سے یاد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، فرمایا کہ ہر چیز کو جب زنگ لگ جائے اس کا زنگ دور کیا جا سکتا ہے، اس کے زنگ دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے ایجاد فرمائی ہوئی ہے، اور فرمایا اگر کسی کا دل زنگ آلود ہو جائے تو اس کا
اس کا کیا ذریعہ ہے؟ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دے گا، اللہ اس کی میل کو ختم کر دے گا۔ اللہ کریم ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ان متبرک گھڑیوں کے اندر جب ہم ماہ رمضان المبارک کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں اللہ کریم اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق اپنی ذات کے ساتھ بحال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔